اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات جن کو احادیث کہا جاتا ہے ان کا درس جاری ہے. یہ بھی رمضان کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے. سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے اور پھر غیر معمولی طور پر محبت اور اخلاص کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے. اس کے علاوہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر بھی انسان کو نیکیوں کی تحریک ہوتی ہے. تو یہ ایک برکتوں میں سے، رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے یہ درس حدیث جس کا سلسلہ جاری ہے. آج کے درس میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو مسلم شریف سے لی گئی ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرضے کے جو اس نے کسی کا دینا ہو. تو یہ دیکھیں کتنا سادہ مفہوم ہے، سادہ مضمون ہے، لیکن کتنی اس میں فضیلت ہے اس بات کی، اور اس بات کی تاکید ہے کہ جب بھی انسان نے کوئی قرض لیا ہو تو اس کو لازمی طور پر وہ دینا ہوتا ہے. آئیے اس حدیث پر غور کرتے ہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور سعادت دے کہ وہ راہ خدا میں اپنی جان پیش کرے، یا تو مصائب جھیلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، دکھ اٹھاتے ہوئے غیروں کے ہاتھوں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے. اور پھر اس کو اگر مار دیا جاتا ہے ظالموں کی طرف سے، کوئی ایسی صورت ہو، یا غرق ہو جاتا ہے یا کوئی اور شہادت کا ذریعہ ہوتا ہے، مخالفین کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرتا ہے، شہادت کی کوئی بھی صورت ہو، تو فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، کہ انسان نے جو بھی گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ شہید کی شہادت کے نتیجے میں اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے. تو یہ شہداء کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں ہمیں بتایا ہے، اس کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قسم کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ بہت بڑی نوید اور بشارت ہے جو ان لوگوں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ تو اس کا بشارت کا نظارہ دیکھتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور غم سے نڈھال ہوتے ہیں ان کے لیے تسلی کی بات ہے کہ اگر ان کے خاندان کا کوئی آدمی ان کے شہید ہوا ہے تو وہ اس شہادت کے نتیجے میں اپنے سارے گناہ معاف کروا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت میں جائے گا. لیکن ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو اس حدیث کے آخر میں ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، سوائے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو قرض کسی نے لیا ہو اور اس کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ جرم اس کا معاف نہیں کرتا. ہر صورت میں ہر انسان کو قرض ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات مجبوری کی صورت میں انسان کو قرض لینا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں قرض لینا منع نہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میں نے یہ قرض جلد از جلد ادا کرنا ہے، اور پھر اس کوشش کے ساتھ کہ جلدی سے جلدی اولین فرصت میں وہ قرض ادا ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ قرض ہو تو وہ قرض ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی شخص فوت ہوتا تو یہ سوال کرتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں. اگر قرض ہے تو پھر ادا ہونا چاہیے، اس کے ورثاء ادا کریں اس کی جائیداد میں سے
تو پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور شخص کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھر تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اور یہ اس حدیث کا دوسرے حصے کے طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بشارت ہے کہ جو شہید ہے اس کا ہر گناہ بخشا جاتا ہے الا الدین، سوائے قرض کے۔ تو اس معاملے میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنے ذمے جتنے بھی قرض ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اولین فرصت میں پوری کوشش کر کے اپنی زندگی میں یہ قرض ادا کرنے چاہیے۔ اگلی حدیث آج کے درس میں یہ ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، الفاظ اس طرح پر ہیں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه یطوقہ یوم القیامت، کہ اگر کوئی شخص ظلم کی راہ سے کسی اور آدمی کی ایک بالشت زمین بھی لے لیتا ہے، اس پر غاصبانہ جس کو کہتے ہیں قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس زمین کا، اس کے گلے کا اس کو توق پہنایا جائے گا۔ وہ زمین اس کے گردن کے ارد گرد ایک توق کے طور پر ڈالی جائے گی، کیونکہ اس نے یہ ظلم عطا کیا۔ تو اس حدیث پر اگر غور کریں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ بھر زمین بھی، کوئی جائیداد بھی، کوئی چیز بھی ظلم کے رستے سے دوسرے کی لے لیتا ہے اور یہ غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، تو یہ بات تو اس طرح اس کا انجام ہوگا کہ اس شخص کے قیامت کے دن گردن کے گرد وہ چیز ایک توق کے طور پر ڈالی جائے گی، اس کے لیے باعث اذیت ہوئے گی اور باعث رسوائی ہوئی۔ تو اس سے سیدھا سادہ مطلب نکلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کبھی بھی ظلم کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی زیادتی کا کوئی طریق اس سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ عفو، درگزر اور نیکی یہ باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اس کی جائیداد پر، اس کے مال پر، اس کے کسی اور چیز پر زبردستی غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو قیامت کے دن ایک توق کے طور پر، سزا کے طور پر اس شخص کو گلے میں ڈالی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے، اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں، اور یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابہ وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ تھا۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے، پہلے سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر اس نے اپنی زندگی کے دوران کسی نہ کسی وقت بکریاں چرائی ہوں۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو قدر حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی ایک وقت تھا کہ مکے والوں کے لیے قیرات یعنی بالکل معمولی مزدوری کے عوض ان اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ سنت نبوی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کسی نہ کسی موقع پر یہ خدمت بھی سر انجام دیتا ہے، اور بکریاں چرانے کا کام جو بظاہر دنیا کی نظر میں معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں کو، رسولوں کو زندگی کے سب ادوار میں سے گزار دیتا ہے، اور یہ بات کہ لوگوں کی بکریاں چرائی جائیں، یہ عام طور پہ کوئی کام ایسا معزز نہیں سمجھا جاتا، معمولی قسم کی خدمت ہے جس کے عوض چند سکے انسان کو مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا، اور کس عاجزی سے فرمایا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی چرایا کرتا تھا بکریاں، اور تھوڑے سے دام کے عوض، تھوڑے سے قیرات یعنی بالکل معمولی مزدوری کے پیسے مجھے ملتے تھے، وہ لے کر میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔
باقی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور آپ یہ بھی ایک سنت بن جاتی ہے، نیک تاجر بننا اور نیک نامی حاصل کرنا، یہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔ لیکن بکریاں چرانے کی بھی بات ہے۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک بار آپ قادیان سے باہر کسی ایک جگہ گئے، اور وہاں پر کسی کنویں پر گئے، کوئی پانی وغیرہ لینا ہوگا، تو وہاں پر گئے تو آپ کو کوئی چیز یاد آئی جو گھر میں رہ گئی تھی، تو آپ نے ایک لڑکے سے کہا کہ تم کیا میرا یہ کام کرو گے کہ وہ میرے گھر جا کے وہ چیز لے آؤ، کوئی چیز بھول گئی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے اس وقت۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم میرا یہ کام کر دو، میں اتنی دیر تمہاری بکریوں کی رکھوالی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح ہوا کہ وہ لڑکا مسیح موعود علیہ السلام کا وہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے گھر گیا، اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا، اور اتنی دیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بکریوں کی رکھوالی کی۔ تو اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مماثلت پیدا کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روایت اور نمونے سے، کہ آپ کا غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے امام بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سنت نبوی پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور سعادت عطا کی۔ تو یہ مشابہت بھی بڑی ایمان افروز ہے جس کا اس حدیث کے حوالے سے میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث کا گہرا علم عطا کرے، اور اس میں جو نکات نظر آتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا چلا جائے۔ آمین۔